سورہ بقرہ تیسرا پارہ ہے اور آیت نمبر 270۔ تیسرا پارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 270 اور رکوع نمبر 5 جو ہے اس کی تیسری آیت ہے۔ رکوع نمبر 5 کی تیسری آیت ہے۔ بلکہ چوتھی آیت ہے، رکوع نمبر 5 کی چوتھی آیت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فإن اللہ يعلمه وما للظالمین من انصار۔ إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير۔ صدق اللہ العظیم۔ وما انفقتم من نفقۃ، اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اپنے خرچ میں سے، او نذرتم، یا تم کوئی مانتے ہو، من نذر کوئی منت مانتے ہو، فإن اللہ یعلم، تو بے شک اللہ کو سب معلوم ہے، وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم صدقہ خیرات جو ہے وہ اس کو ظاہر کرو، فنعما ہی، تو یہ بھی بہتر بات ہے، کیا یہ اچھی بات ہے۔ وان تخفوها، اور اگر تم اس کو چھپاؤ، وتؤتوها الفقراء، اور فقیروں تک پہنچاؤ، فقیروں کو دو، فهو خیر لکم، تو وہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، اور وہ دور کرے گا تمہارے گناہوں میں سے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں خبیر۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خبیر، اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے خوب باخبر ہے، خبردار ہے۔ اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے کہ کون کیا کر رہا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ دوسرا تیسرا رکوع جاری ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے راہ میں مال خرچ کرنے کے آداب بتلا رہے ہیں کہ میری راہ میں مال خرچ کرنا ہے تو اس طریقے سے خرچ کرنا ہے، اس چیز سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقۃ رد البلاء، صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ پھر بہت سارے موقعوں پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماریوں سے شفا حاصل کرنے کے لیے صدقے کا کہا۔ کبھی بیماری سے شفا حاصل کرنی ہے صدقہ کرو۔ بلکہ ایک روایت بھی ملتی ہے کہ ایک صحابی بیمار ہوئے اور انہوں نے صدقہ کیا، ایک گائے ذبح کی، مطلب ایک جانور ذبح کیا، شفا نہ ہوئی، پھر ذبح کیا، پھر شفا نہ ہوئی، پھر 35 جانور ذبح کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا دی۔ تمہارا مختصر عرض کرنے کا مقصد خلاصہ یہ ہے کہ صدقے کے اندر اللہ تعالیٰ نے شفا بھی رکھی ہے۔ اور پھر دیکھیں آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، گناہوں کی معافی بھی ہوگی، درجات کی بلندی بھی ہوگی۔ اور پھر درجات کی بلندی کتنی ہوگی؟ 1 سے لے کر 700 تک۔ مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ 7 سنابل، پیچھے آیت گزر چکی ہے۔ تو صدقہ کے آداب بتلا رہے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو جو صدقہ کرو وہ پاک چیز میں سے صدقہ کرو، ناپاک چیز نہیں۔ اور پھر جتنی زیادہ اعلیٰ چیز، کوالٹی، جتنی اچھی کوالٹی کی چیز صدقہ کرو گے اتنا زیادہ ثواب ملے گا۔ یہ نہیں ہے کہ جو گھٹیا چیز ہے بس ٹھیک ہے جی میرے کام کی نہیں ہے چلو اس پر صدقہ کرو۔ اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ سے ضرورت سے زائد کوئی چیز پڑی ہوا ہے جب اس پر صدقہ نہیں کرنا ہے، جو کہ ضرورت سے زائد ہے تو یہ اللہ ناراض نہ ہو جائے، ایسی بات بھی نہیں ہے۔ صدقہ کرنے کا انداز اور صدقہ کرنے کے موقع کو دیکھا جاتا ہے کہ صدقہ یہ کس انداز سے کر رہا ہے۔ اس کو حقیر سمجھتے ہوئے، اگلے بندے کو حقیر سمجھتے ہوئے، اپنے سے ذلیل سمجھتے ہوئے اس کی توحید کی نیت سے کر رہا ہے، یا اس کے پاس چیز، مثلا ایک آدمی ہے اس کے پاس کپڑے تھے
اب کپڑے موجود ہیں، پہننے کے قابل تو ہے اس نے اور کپڑے سلا لیے، اب بہتر یہی ہے کہ اگلے کپڑے صدقہ کر لے۔ یہ نہیں ہے کہ کپڑے اور سلاتا جا رہا ہے، سلاتے جا رہے ہیں، جو پہلے والے کپڑے وہی پڑے گھر میں ڈیمپ لگ رہے ہیں۔ تو بہتر ہی ہے کہ اگر استعمال کے قابل ہیں، نئے ہیں، تو اس کو ترتیب سے دھو کے اس کو پیک کر کے اچھے طریقے سے جو ہے وہ کسی غریب کو دے دے، کسی جو ہے نا وہ حاجت مند کو دے دے تاکہ وہ اس کو استعمال کر دے۔ تو اس کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ ایک آپ کسی کو صدقہ دے رہے ہو حقیر سمجھتے ہوئے نہیں، حقیر سمجھتے ہوئے نہیں، اور کوشش اپنی طرف سے یہ کرو، ہمیشہ کوشش یہ ہو کہ اعلیٰ سے اعلیٰ چیز اللہ کے راستے میں صدقہ کرو۔ اور پھر کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو تم سے مغفرت کا وعدہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو تم سے مغفرت کے وعدہ کرتے ہیں اور اپنے فضل کا وعدہ کرتے ہیں کہ میں صدقہ دو گے تو میں تمہاری مغفرت بھی کروں گا، اپنا فضل بھی تم پر نازل کروں گا۔ لیکن شیطان تمہیں فقر کا وعدہ کرے گا، شیطان کہے گا دیکھو تمہارے پاس اگر 10,000 روپے ہیں، اس میں سے آپ نے اگر 1,000 روپے صدقہ کر دیے تو اب تو یہ کم ہو گئے، تمہارے پاس 9,000 روپے رہیں گے۔ لیکن قرآن و حدیث کو دیکھو تو کیا سمجھ میں آتا ہے کہ 10,000 روپے دیے تھے، اس میں صدقہ کیے تو بظاہر دیکھنے والی آنکھ تو کہہ رہی ہے 9,000 رہ گئے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ پیسے بڑھ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اضافہ فرمایا ہے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، آگے آیت آ رہی ہے، اس میں انشاءاللہ اس کی تفصیل بحث کریں گے کہ صدقے سے مال تو بڑھتا ہے اور سود سے مال گھٹتا ہے۔ ہماری آنکھ کیا کہہ رہی ہے دیکھنے میں کہ بھئی ہم سود لے رہے ہیں، پیسے زیادہ ہو رہے ہیں، 1,000 روپے تھا کسی کے پاس، اس کے اوپر 100 روپے سود لگا تو اب 1,100 روپے، اور اگر کسی کے پاس 1,000 روپے تھا اور اس میں سے 100 روپے صدقہ کر دیا تو اب اس کے بعد 900 روپے رہ گئے، 100 روپے کم ہو گئے اس کے پاس۔ تو بظاہر دیکھنے والی آنکھ تو یہ بتلا رہی ہے، لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا مال صدقے سے بڑھتا ہے اور سود سے کم ہوتا ہے۔ اور پھر آگے فرما دیا الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، کہ حکمت اور دانائی جس کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں نا، عقل مندی۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے مال تو دیا ہے لیکن سمجھ نہیں ہے، عقل نہیں ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں، اپنا مال جو ہے وہ فضول بے جا جگہوں پر خرچ کرتے ہیں، جہاں پر جو ہے نا وہ اس کو بجائے ثواب کے عذاب ملتا ہے، بجائے ثواب کے وہ گنہگار ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرما دے تو یہ بھی اللہ کی طرف سے بڑی نعمت ہے، جس کو اللہ تعالیٰ مال کے ساتھ ساتھ سمجھ اور حکمت دانائی عطا فرما دے، عقل مندی عطا فرما دے کہ کس مسکین کو دینے میں میرا زیادہ ثواب ہے، کس مسکین کو میں کس طریقے سے پہنچاؤں گا اس سے زیادہ ثواب ملے گا۔ اور پھر آج کے سب نے فرمایا وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر۔ ایک بات یاد رکھیں کہ نظر کہتے ہیں کہ ایک آدمی کوئی کسی کام کے لیے منت مانگ لے کہ میرا اگر فلانا کام ہو گیا تو میں اتنا مال صدقہ کروں گا یا اتنا یعنی بکرا ذبح کروں گا، جو بھی منت مان لے۔ تو اب اس صورت میں اس پر یہ منت اگر اس کا کام ہو جاتا ہے تو منت ادا کرنا یہ اس پر کیا ہوتا ہے، لازم ہوتا ہے۔ لیکن یہی منت اگر کسی نے غلط منت مانی ہے اس کا نہ پورا کرنا لازم ہوتا ہے۔ اس کا مثال کے طور پر کسی نے منت مانی کہ جی میرا فلانا کام ہو گیا تو میں فلانے مزار پہ جا کے سجدہ کروں گا، تو اب سجدہ تو اللہ کے سوا کسی کو بھی کرنا جائز نہیں ہے، کسی کو بھی جائز کرنا جائز، کہیں بھی جائز کرنا جائز نہیں ہے۔ تو اب ایسی منت کو نہ کرنا یہ لازمی ہے اور فوراً توڑ دینا یہ لازمی ہے، اور اس پر یقین رکھنا، اس سے انسان ایمان سے بھی خارج ہو جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اکابی شرکیہ فعل کر رہا ہے، شرکیہ عمل کر رہا ہے، تو پھر مسلمان کہاں رہے گا، پھر وہ مسلمان کہاں رہے گا؟ اللہ غیر اللہ کو سجدہ کر رہا ہے اور غیر اللہ کی یا عبادت کر رہا ہے تو وہ مسلمان کہاں رہے گا؟ اس لیے ایک تو بات یہ ہے کہ جو جائز امور میں منت ماننا اس کو پورا کرنا لازم ہے، لیکن ناجائز امور کی منت مان لینا اس کو نہ پورا کرنا ہی لازم ہے۔ کسی نے منت مانی کہ جی میرا کام فلانا کام، بس جائز ایسا ہوتا ہے میرا فلانا کام ہو گیا تو میں فلانے کا فلانے پر ظلم کرنا، اب ایسی منت نہ ماننا ہی لازم ہے۔ لیکن اگر کسی نے منت مان لی کہ میں فلانا میرا کام ہو گیا تو میں اللہ کے راستے میں 100 روپے صدقہ کروں گا، تو اب یہ 100 روپے اگر اس کا کام ہو جاتا ہے تو 100 روپے صدقہ کرنا اس پر لازمی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلم، جو تم اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہو یا کوئی نظر مانتے ہو، کوئی نظر جو مانتے ہو، منت مانتے ہو، تو یہ سب اللہ کو معلوم ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جب پھنستے ہیں پھر کہتے ہیں کہ اللہ اس کام سے نکل جاؤ، نہیں میری مشکل حل ہو جائے،
تو بس پھر میں جو ہے نا وہ لاکھوں روپے صدقہ کروں گا، لاکھ روپے کی مدد مانگ لیں گے۔ پھر جب آسان نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، جب اب کام ہوگا تو پھر آہستہ آہستہ ادھر سے ریٹ گھٹتا جا رہا ہے، 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 آخر میں تو اللہ نے فرمایا فإن اللہ یعلم، فإن اللہ یعلم، اللہ کو تو پتہ ہے نا آپ نے کیا منت مانا، اللہ کو تو، اور کسی کو نہیں پتا، آپ نے کسی کو نہیں بتلایا، لیکن اللہ کو تو پتہ ہے نا۔ وہ اپنے ذات نے بہت دفعہ واقعہ بھی وہ یہ لطیفہ بھی سنا ہوگا، وہ کوئی آدمی درخت پہ پھنس گیا، پھر اوپر کہا جی میں یہ صدقہ کروں گا، آستہ آستہ جب درمیان میں پہنچ گیا تو کہا نہیں یہ نہیں، یہ صدقہ کروں گا، آخر میں جا کر انڈے پر بات آئی اور آخر میں جا کے وہ بھی نہیں دیا۔ تو کہا بھائی فإن اللہ، ہاں فإن اللہ یعلم، جو کچھ تم منت مانگتے ہو، جو کچھ تم منت مانگتے ہو، جو کچھ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو، یہ سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، منت مانگ لی، منت مان لی، اور پھر تمہارا جب کام ہو گیا تو تم نے وہ کام نہیں کیا تو اللہ نے کہا، اللہ فرماتے ہیں کہ جو ظالموں ہیں نا، ظالم جو ظالم ہے، یہ بھی ہر ایک گناہ ہی ظلم ہے، ہر ایک گناہ کیا ہے؟ ظلم ہے۔ کیا ہے؟ ظلم ہے۔ تو یہ جو منت سے انکار کر رہے ہو تم، یا تمہارے اوپر خرچ کرنا لازم تھا، کسی غریب پر تم خرچ نہیں کر رہے ہو، تو یہ خرچ نہ کرنا بھی ظلم ہے۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنا یہ بھی غریبوں پر کیا ہے؟ ظلم ہے۔ کیا ہے؟ ظلم ہے، کیونکہ غریبوں کا حق کھا رہے ہو نا، اللہ نے آپ کے حق میں، آپ کے مال میں غریبوں کا حق لکھا ہے، آپ وہ کھا رہے ہو، ادا نہیں کر رہے ہو، تو یہ کیا ہے؟ ظلم ہے۔ فرمایا ظلم کر کے تو آدمی کہے کہ میرے ساتھ اللہ کی مدد آئے گی، کہا وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اللہ کی مدد ظالموں کے ساتھ نہیں آتی۔ اور پھر اللہ آگے آداب سے جو بتلا نہیں سکے گے، آدمی کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ صدقہ ہم اعلانیہ طور پہ کریں یا چھپا کر کسی کو دیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موقع کی مناسبت سے، اس آیت کا مفہوم یہی ہے، موقع کی مناسبت سے جہاں پر اعلانیہ طور پر خرچ کرنا جو ہے نا وہ فائدہ مند ہو، تاکہ دوسروں کو بھی ترغیب ملے، تاکہ مثال کے طور پر کہیں پر کوئی مسجد بن رہی تھی، اللہ کا گھر بن رہا تھا، اب سارے محلے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ صاحب کہتے ہیں کہ اللہ کا گھر بن رہا ہے، اس میں کون کون اپنا حصہ ڈالے گا۔ تو ایسے موقع پر بعض اوقات اظہار کرنا، برملا اظہار کرنا، یہ دوسروں کے لیے ایک ترغیب کا سبب بنتا ہے، دوسروں کے لیے ایک ترغیب کا سبب بنتا ہے کہ بھئی دیکھو یہ اللہ کے راستے میں دے رہا تو میں کیوں نہیں دے سکتا، میں بھی تو دے سکتا ہوں، اگر یہ 1000 روپے دے سکتا ہے تو مجھے تو اللہ نے اس سے زیادہ مال دیا، تو مجھے چاہیے کہ میں زیادہ 2000 روپے دوں، تو اس قسم کی ترغیب مل سکتی ہے۔ تو جو ایسے موقع ہوں جہاں پر اعلانیہ خرچ کرنا، اس سے دوسروں کو ترغیب ملے، یا مثال کے طور پر ایسا موقع ہے کوئی آدمی غریب ہے، اس کو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، کسی کو پتہ، یہ سب کو پتہ تو ہے لیکن لوگ اس پر کو خرچ نہیں کرتے، اس طرف کسی کا دھیان ہی نہیں ہے، کوئی آدمی اعلانیہ اس پر خرچ کر رہا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ مستحق ہے، تاکہ لوگ اس پر خرچ کریں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ جہاں پر اعلانیہ خرچ کرنا زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتا ہے تو وہاں پر اعلانیہ خرچ کرنا، اعلانیہ صدقہ دینا یہ زیادہ اچھا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرمایا ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، یہ بھی بڑی بات ہے، بڑی اچھی بات ہے کہ اگر تم صدقے کو ظاہر کر کے دو، لیکن جہاں پر صدقے کو ظاہر کر کے دینا اگلے بندے کی توہین ہو اس کے لیے پھر دوسری صورت ہے وَإِن تُخْفُوهَا، اگر تم اس کو چھپا کر دو، اگر تم اس کو چھپا کر دو۔ اس میں یہ بات یاد رکھیے گا، کسی کو جب آپ زکوٰۃ دے رہے ہو نا تو یہ ضروری لازم معلوم کرنا ضروری ہے کہ یہ بندہ زکوٰۃ کا مستحق ہے یا نہیں ہے، یہ معلوم کرنا ضروری ہے، لیکن یہ کہنا اس کو کہ میں آپ کو زکوٰۃ کے پیسے دے رہا ہوں یہ ضروری نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات آپ مثال کے طور آپ بھائی کو زکوٰۃ دے رہے ہو، زکوٰۃ تو بھائی کو دے سکتے ہو، بھائی غریب ہے، لیکن اس کو کہہ رہے ہیں جی میں آپ کو زکوٰۃ کے پیسے دے رہا ہوں، اس میں ذرا اس کی توہین ہے، کیا ہے؟ توہین ہے، وہ دل برداشتہ ہو جائے گا، دل میں برا محسوس کرے گا کہ دیکھو اب میں زکوٰۃ کا مستحق ہوں، یہ بھائی مجھے زکوٰۃ دے رہا ہے، اپنی میل کو جائے دے رہا ہے۔ زکوٰۃ جو ہے مال کی میل کچھ ہوتی ہے نا، میل ہی ہوتی ہے، زکوٰۃ جب نکلتی ہے تو زکوٰۃ کے معنی کیا ہے؟ مال پاک ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے، تو میل نکلتی ہے تو مال صاف ہوتا ہے نا، کہ ویسے ہی صاف ہو جاتا ہے، کپڑے سے میل نکلے گی تبھی صاف ہوگا نا۔ تو اب بھائی کو جو ہے نا وہ اس میں تحقیر سمجھے گا کہ بھئی یہ جو مجھے زکوٰۃ دے رہا ہے، تو اب اس کو یہ کہنا ضروری نہیں کہ میں آپ کو زکوٰۃ کے پیسے دے رہا ہوں، اتنا پتہ ہے کہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، اس کو مثلا گفٹ کی صورت میں گفٹ بنا کے دے دو، کپڑے کا سوٹ خرید کے دے دو، آٹا خرید کے دے دو، چاول خرید کے دے دو، گفٹ کی صورت میں اس طرح بھیج دو، اس کو گوشت خرید کے دے دو، اس صورت میں بھائی کو کیا انتخاب ہوا چپ کے، یا کسی اور صورت میں
کسی اور صورت میں بہت سارے ایسے بھی ساتھی ہم نے دیکھے ہیں کہ مستحق کو دیکھا کہ اب یہ مستحق ہے، زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے تھے، بہت سارے ایسی صورتیں ہم نے دیکھی۔ اب کہا کہ یا ویسے کسی کی خدمت کرنا چاہ رہے ہیں، اب زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے لیکن ویسے ہدیے کے ذریعے استاد کی خدمت کرنا چاہ رہے ہیں کسی کی، یا پھر ایسے بڑے کی اپنے دوست کی خدمت کرنا چاہ رہے ہیں، سمجھتے ہیں کس کو ضرورت ہے اس کی خدمت کرنا ہے، کیا چپکے سے اس کے گھر جا کے چپکے سے کسی طریقے سے رکھتے ہیں، وہ خود اٹھا کے استعمال کر لے گا، لیکن ایسی جگہ پر نہ رکھیں گے جس سے وہ اٹھاتے ہوئے آج کل گن محسوس کرے گا، ڈر محسوس کرے، کیونکہ آج کا پتہ آپ کو حالات بھی کیسے ہیں، وہ سمجھے گا کہ مثال کے طور پر کسی نے چینی رکھی ہے، وہ سمجھے گا اس میں پتہ نہیں کسی نے جو ہے کچھ ملا کے میرے لیے رکھا ہوا ہے تو اس لیے اس کو پھینک دو استعمال۔ تو اس صورت کو بھی ذرا مد نظر رکھ لینا چاہیے کہ میں رکھ تو رہا ہوں اس کے لیے، لیکن وہ استعمال کرے گا یا نہیں کرے گا، اس صورت کو مد نظر رکھتے ہوئے مختلف جگہوں کی مختلف صورتحال ہوتی ہے۔ تو کہا وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور فقیروں کو پہنچاؤ گے۔ بہتر یہ ہے کہ فقیر آپ کے گھر پر مانگنے نہ آئے، آپ فقیر کو مانگنے اس کے گھر، فقیر کو دینے اس کے گھر، یہ بہتر صورت ہے کہ فقیر کو مانگنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، حاجت مند کو مانگنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، ہم اس کے گھر جا کے پہنچائیں، اور اگر وہ ہمارے گھر آ گیا، ہمیں پتہ ہے کہ مستحق کیا ہو، تو اس کا شکریہ ادا کریں، بجائے اس کے کہ ہم اس کو ڈانٹیں، اس کا شکریہ، کیونکہ زکوٰۃ ادا کرنا کس پر فرض ہے؟ مالدار پر، جو مالدار اس پر زکوٰۃ ادا کرنا، غریب پر زکوٰۃ کا لینا فرض نہیں ہے۔ غریب پر زکوٰۃ کا، کہیں آپ نے سنا ہے غریب زکوٰۃ نہیں لے گا تو گنہگار ہوگا؟ کبھی سنا ہے؟ غریب پر زکوٰۃ لینا فرض نہیں، لیکن مالدار پر زکوٰۃ دینا، گویا زکوٰۃ دینا کس کی ڈیوٹی ہے؟ اللہ کی طرف سے مالدار کی۔ تو اب اگر وہ آپ کی ڈیوٹی میں آسانی کر رہا ہے کہ لینے خود آپ کے پاس آ گیا، تو آپ کو اس کو کیا ادا کرنا چاہیے؟ کیونکہ اس کی ڈیوٹی میں آپ کی ڈیوٹی میں اس نے آپ کی گویا ایک قسم کی ہیلپ کی ہے، بجائے اس کے کہ آپ اس کو ڈانٹنا شروع کر دو، اس کو ذلیل کر دو، اس کی توہین کرو، ایسے نہیں۔ اور بہتر تو صورت میں نے جیسے پہلے عرض کیا، بہتر یہ کیونکہ ہماری جس پر زکوٰۃ فرض ہے اس کی کیا ہے؟ ڈیوٹی ہے، اس کے لازم، یعنی اس کے ذمہ ہے یہ کہ غریب تک پہنچائے گا، غریب تک، مستحق تک پہنچائے گا، اور اگر مستحق آپ کے گھر میں آ جائے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرو، اور اس کا بھی شکریہ ادا کرو کہ اس نے آپ کی ڈیوٹی آسان کر دی، اس کی آپ کی ڈیوٹی۔ لیکن آج کل معاملہ ہو رہا ہے، آج کل معاملہ کیا ہے؟ وہ آ جائے تو اس کو کہتے ہیں صبر کر، 2 دن بعد آنا، ابھی صاحب مصروف ہیں، ابھی میں مصروف ہوں، صبر کرو میں ابھی غسل کر رہا ہوں، ایسے غریب کی طرف۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، وَأَمَّا السَّائِلَ، غریب کی جو ہے وہ مانگنے والے کی اہانت ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کا اعزاز، اس کا اکرام جو آپ کی استطاعت میں ہے اس کے مطابق کرو، اور پھر اس کے بعد اس کو دو، اور پھر جو اس کو دو اللہ کی رضا کے لیے، کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے، احسان جتلانے کے لیے، اس کو ایزا دینے کے لیے نہ ہو۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ، پھر کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں میں سے گناہ دور کرے گا۔ ابھی کہتے ہیں گناہوں میں سے گناہ دور کرے گا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ جس کوالٹی کا آپ صدقہ کرو گے، جس حساب سے، جس خلوص نیت سے آپ صدقہ کرو گے، جتنی اس کے اندر اخلاص ہوگا، اس حساب سے آپ کو اتنے زیادہ گناہ بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے خوب خبردار ہے۔ یہ تھا عنایت مفہوم ہم اللہ سے۔ جی دیکھیں جی، درباروں کے متعلق یہ ہے کہ دربار کے اوپر ہی کہ میں پیر صاحب کے نام کا بکرا مانگ رہا ہوں تو یہ تو ناجائز ہے۔ کوئی اگر کہے نا، میں آپ کو چلو آسان کر دیتا ہوں، کوئی یہ کہے کہ جی میں خطیب صاحب کے نام کا یہ بکرا مانگ رہا ہوں، میرے لیے کہہ رہے نا، تو یہ بھی کیا ہے؟ ناجائز۔ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا ہے، ہر کس کی رضا کے لیے کرنا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ اب اللہ کی رضا مانگ خرچ وہ یا ذبح کر رہا ہے، وہ کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر رہا ہے، لیکن اس خرچ کرنے کی جگہ وہ بتا رہا ہے کہ مثال کے طور پر یہاں پہ مسکین زیادہ ہیں تو چلو میں یہاں پہ ذبح کر کے جو ہے نا مسکینوں کو دے دیتا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے۔ اس کے لیے کوئی جگہ مختص کر دینا یہ ناجائز حقوق میں شامل ہو جاتا ہے۔ کوئی جگہ مختص کر لینا کہ بھئی نہیں یہی جگہ ہوگی، بس اس کے علاوہ کوئی اور جگہ نہیں ہوگی، ایسی بات نہیں۔ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا ہے۔ یہ بھائی کا بڑا اچھا سوال ہے۔ بہت سارے بھائی جو ہے کرتے ہیں نا کہ میں بکرا جو ہے نا، یہ میں نے بکرا پالا ہوا ہے، یہ فلانے پیر صاحب کے نام کا ہے۔ ہاں
تو اگر امام پیر صاحب کے نام پر دے رہے ہیں تو پھر تو جائز نہیں، پھر تو جائز، اس کا کھانا بھی جائز نہیں، ذبح کر دیا، ذبح کر دیا۔ تو یہ آگے 6 پارے میں آ جائے گا کہ وما اہل لغیر اللہ وما اہل بہ لغیر اللہ، بلکہ دوسرے پارے میں بھی بول رہا ہے کہ جو جانور غیر اللہ کے نام پر ذبح ہوا، کس کے نام پر؟ غیر اللہ کے نام پر ذبح ہوا، تو اس کا کھانا جائز، یہ حرام جانور پھر ہے، یہ حرمت آ جائے گی اس کے اندر۔ یہ تقریباً قرآن مجید کے اندر میرے جو جتنے تک میرا ذہن ہے 8 سے 9 جگہ پر اس کا تذکرہ ہے، اور پھر خصوصیت کے ساتھ جو ہے نا وہ دوسرے پارے میں بھی اس کا تذکرہ گزر چکا ہے، اور اس کے اندر بھی 36 پارے میں بھی آئے گا، سورہ مائدہ میں اس کا تذکرہ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کہ میں ابھی آپ سے عرض کر دیتا ہوں یہ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، دوسرے پارے سورہ بقرہ کی آیت نمبر ہے 173، آیت نمبر 173 ہے، دوسرے پارے کی آیت نمبر 173 ہے اور 500 رکوع ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر حرام کیا ہے مردہ جانور اور اس کا خون اور گوشت اور خنزیر کا گوشت، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور جس جانور پر پکارا جائے غیر اللہ کے سوا کسی اور کا نام، جس جانور پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے تو وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو کیا فرمایا؟ حرم علیکم، اللہ نے آپ کے لیے اس پر کیا، آپ کے لیے یہ حرام فرمایا۔ اسی قسم کی ملتی جلتی سے آیات تقریباً 8 سے 9 جگہ پر مزید میں ہے، اس کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے۔ اس لیے لہذا کسی بھی صرف پیر صاحب نہیں، کسی کے لیے بھی، کسی کے نام پر بھی اگر آپ کوئی جانور کسی کے نام پر ذبح کرو گے تو پھر یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے نام پر ذبح کر رہے ہو، اس کے بعد پھر جام مرضی خرچ کرتے ہو، پھر اس جگہ کے حساب سے ہے، اگر ایسی جگہ پر خرچ کر رہے ہو، میں یہ پورا مسئلہ جو ہے نا میں آسان کر دیتا ہوں۔ پہلی بات کیا ہے، اس کے اندر 2 باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جانور اللہ کے نام پر ذبح ہو تب اس کا کھانا جائز ہوگا۔ کس کے نام پر ذبح ہو؟ اللہ کے نام پر۔ جو بھائی نے مسئلہ پوچھ لیا تو اس کی وضاحت ضروری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو جہاں پر ذبح ہو رہا ہے وہاں پر وہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ بولو، اگر تو وہ لوگ یعنی خرمستیوں میں چرس پینے میں مختلف قسم کی خرمستیوں میں لگے تو پھر وہاں پر بھی نہیں خرچ کرنا چاہیے، گویا یہ ان کی ان خرمستیوں میں، ان کی ان بدماشی میں یا ان کی غلط کام میں ان کی مدد ہے، گویا ان کے غلط کام میں ان کی مدد، پھر ایسی جگہ پر نہیں کرنا۔ ہاں جہاں پر ایسی بات نہیں ہے، لوگ ہیں عبادت کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے اور صحیح طریقے سے عبادت کرتے ہیں، کسی ایسے غیر یا نہ وغیر اللہ کے شرکیہ افعال میں مبتلا نہیں ہوتے، تو وہاں پر پھر آپ خرچ کر سکتے ہیں، چاہے کوئی مزار ہے، چاہے کوئی مدرسہ ہے، چاہے کوئی مسجد ہے، چاہے کوئی محلہ ہے جہاں پر۔ لیکن شرط کیا ہے؟ پہلی بات اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کے نام پر اس کو ذبح کیا جائے۔ کس کے نام پر؟ اللہ کے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس جگہ پر خرچ کیا جا رہا ہے، کوئی بھی جگہ ہے، چاہے مسجد ہے، مدرسہ ہے، کوئی کسی بھی جگہ پر، وہاں پر عبادت ہو رہی ہو یا وہاں پر کوئی اس بکرے کو کھانے سے، اس کو کھا کر کوئی ناجائز کام کرنے والا بندہ نہ ہو۔ مثال کے طور پر اس کا مطلب یہ نہ سمجھے بھائی کہ ویسے بھی اس کو کھا کے تو ناجائز کام تو سب سے ہوگا، ایسا نہیں۔ یہاں پر جو ناجائز کام کی جو اس کا رواج ہو وہاں پر، مثال کے طور پر بندہ کہے جی میں گھر میں جا کر میں ذبح کر دوں گا بکرا، تو وہاں پر لوگوں نے اس بکرے کو کھا کر کیا کرنا ہے؟ فلمیں ہی دیکھنی ہے نا، ناجائز کام۔ تو اس ایسی جگہوں پر جہاں پر ایک چیز کھا کر کوئی ناجائز کام کرے گا تو ان جگہوں پر کھانا تو حلال ہوگا، کیونکہ غیر اللہ پر کے نام پر ذبح نہیں، اللہ کی رضا کے لیے ذبح، اللہ کے نام پر ذبح ہوگا۔ لیکن خرچ کرنا بہتر نہیں ہے ایسی جگہوں پر، ایسی جگہوں پر خرچ کرو جہاں پر اللہ والے واقعی اللہ والے ہوں، جو اللہ کی رضا کے لیے عبادت بھی کرتے ہوں، لوگوں کی خدمت بھی کرتے ہوں۔ اللہ سمجھ رہا ہوں۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلی عباد اللہ الصالحین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم ارحم على حالنا ولا تنظر الى سوء اعمالنا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللهم اقض حاجاتنا عن الغیب۔ صلی اللہ علی النبی الکریم محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ جزاک اللہ۔